ایک اہل حدیث، میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں شیطان ان مولویوں کے ساتھ کیا تماشا کرتا ہے۔ وہ مشرکین کے دھرنے میں تھا اور تحفظ ناموس رسالت، توہین رسالت پہ احتجاج کر رہا تھا، نیٹ پہ ہے، اور یہ لشکر شیبہ کا بڑا آدمی ہے۔ تو وہاں پر مشرکوں نے نعرہ لگایا، وہ جو ان کا مشہور نعرہ ہے اللہم لبیک کے مقابلہ میں موحدوں کا نعرہ ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے مقابل مشرکوں نے نعرہ کیا لگایا؟ لبیک یا رسول اللہ، اور ڈانس بھی کرتی ہیں۔ اب وہ غیر مقلد مولوی، اتنی بڑی داڑھی اور صحیح موٹا تازہ پلا ہوا وہ ملا صاحب، وہ وہاں ٹرک پہ چڑھا ہے اور ڈانس کر رہا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک کا ساتھ نعرہ بھی لگا رہا ہے، ڈانس بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے لشکر شیبہ کا مجاہد، لشکر طیبہ نہیں بلکہ کیا لشکر ہے، یہ لشکر شیبہ ہے، یہ لشکر طیبہ نہیں۔ وہ لشکر طیبہ والا آپ دیکھیں، میں حیران ہو گیا، کل تک تم توحید کرتے تھے اور اب تم ایسے بے غیرت بن گئے، ایسے دیوس بن گئے کہ وہاں ان مشرکوں کی مجلس میں جا کے ڈانس کر رہا ہے مولوی صاحب۔ پتہ نہیں، میرا خیال ہے پہلے اس نے ڈانس سیکھا بھی ہوگا، بڑا زبردست۔ ہم تو ٹریننگ بھی کریں تو مشکل ہے، پورے تسلی کے ساتھ لگا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ جو ڈانس ہے اس کے لیے کافی سیکھنا پڑتا ہے، ادھر لبیک کے کلمات کے ساتھ ادھر اعضاء کی تحریک اور اس کو حرکت دینا۔ تو یہ پھر کسی اہل حدیث مولوی نے اس پہ رد کیا، تو اب اہل حدیثوں میں سے چند خبیث اٹھے اور انہوں نے آگے تعویل کیا کی، انہوں نے کہا کہ جی اس نے کہا کہ میں تو کشمیر کے لیے ہاتھ یوں کر رہا تھا، میری نیت میں تھا کشمیر، اور آگے کہتا ہے کہ اس نے تو وضاحت کر دی ہے۔ اب ایک آدمی بت کو سجدہ کرے اور کہے میں تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، تو اہل حدیث مذہب میں یہ تعویل چل جائے گی۔ یہ اہل حدیث مذہب اتنا علمی یتیم ہے، خدا کی قسم، انہیں توحید کی سمجھ ہی نہیں، انہیں سنت کی سمجھ ہی نہیں کوئی، بس ان کے چار مسئلے رفع الیدین، اور ایسا جھوٹ بولیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، ایک نہیں پڑھیا، دلیل کوئی نہیں، حدثنا ابلیس۔ میں نے کہا یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ یہی حدیث تو ہمیں درکار ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، زندگی میں ایک نماز بغیر اس رفع الیدین کے نہیں پڑھی، ہمیشہ یہ رفع الیدین کیا۔ اسی پہ تو ہمیں ایک حدیث چاہیے، بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ابن ماجہ سے پیش کر دو، اور میں اتنے مجمع کو کہہ رہا ہوں اگلا جمعہ ہم بھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں گے۔ صرف ایک حدیث چاہیے، پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ بھائی کوئی مشکل ہے رفع الیدین کرنا؟ اتنا تو کرنا پڑتا ہے، کون سا بوجھ ہے؟ کوئی بوجھ نہیں۔ لیکن ایک حدیث تو لاؤ نا کہ رسول اللہ نے آخر نماز تک رفع الیدین، رکوع جاتے جیسے تم قسمیں اٹھاتے ہو۔ ایک مولوی صاحب ہے سرگودا کے، وہ کہتے ہیں میں سر پہ قرآن رکھتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، بابودو بیٹھا ہوں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری زندگی ایک نماز کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا۔ میں کہا او بے ایمان، قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، حدیث پیش کر۔ اسی پہ تو ہم کہتے ہیں حدیث پیش کر، کہتے ہیں قرآن سر پہ رکھتا ہوں۔ یہ قرآن سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا، ذرا پڑھ۔ تو رفع الیدین میں بھی جھوٹ، خلف الامام میں بھی جھوٹ، اور اب تو انہوں نے حد کر دی کہ شرکیہ نعروں میں یہ اہل حدث دونوں ہاتھ یوں کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے ناچ رہا ہے، اور پھر تعویلیں کرتے ہوئے مفتی
یہودی کو بھی شرم آنی چاہیے. اور اہل حدیثوں تمہارے لیے اگر تمہارے اندر غیرت ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے. بے ایمانو, تم نے توحید کے ساتھ بھی غداری کی, سنت کے ساتھ بھی غداری کی, اور توہین رسالت پر تم احتجاج کر رہے ہو, اور اللہ کی توہین کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی. شرک اللہ کی توہین ہے یا نہیں؟ پھر اس ہندوستان کی کنجری اور تمہارے اس کنجر مولوی میں کیا فرق ہے؟ وہ رسول پاک کی توہین کرتی ہے کنجری, اور یہ کنجر تمہارا ڈانسر, یہ لشکر طیبہ کا ابلیس, یہ وہاں شرکیہ نعرے لگا رہا ہے اور وہاں پر ڈانس کر رہا ہے. پھر اس ہندوستان کے کنجر اور تمہارے لشکر شیبہ کے اس کنجر میں کیا فرق ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا مجرم ہے. آ جاؤ واپس, بہت سفر ہو گیا. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں یہ بھی پتا نہیں. تو میں نے کیا کہا, آج نیا فرق کیا آیا جی, ہم پوجتے نہیں پکارتی. تو ایک ہی نقطہ ذہن میں رکھ لے,